مفتی صاحب، آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر مشہور شخصیات اور عالمی شہرت یافتہ مولانا منظور مینگل صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب کے عقیدت مندوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اس لیے کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے طارق جمیل صاحب کے بعض باتوں پر رد کیا ہے، تو اس بارے میں دین اسلام کے کیا تعلیمات ہے اور اسی طرح علماء حق کا ایک دوسرے پر تنقید کرنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب اسے واضح کیجئے تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہے وہ دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہاں پر 3 چیزوں کا سمجھنا لازمی ہے۔ نمبر 1، علماء کا آپس میں رائے کا اختلاف۔ نمبر 2، زلت العالم، کسی عالم کا کسی مسئلے میں پھسل جانا، اس سے غلطی کا صادر ہونا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب شخصیت کا مقابلہ دین کے ساتھ آ جائے، ایک طرف دین کا دفاع ہو اور دوسری طرف شخصیت کا احترام ہو، تو اس میں کس کو مقدم کیا جائے گا اور اس میں اسلاف کا کیا طرز عمل رہا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہے۔ تو یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں، اس کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے رائے کے اختلاف کا، تو رائے کا اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی، اور اس کے بعد علماء سلف میں، ائمہ مجتہدین میں ہمیشہ اہل حق کے درمیان رائے کا اختلاف ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن رائے کے اختلاف کی بھی آداب ہے۔ علماء سلف نے رائے کے اندر اختلاف رکھا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی بے ادبی بھی نہیں کی ہے اور اس کو دشمنی کے حد تک نہیں پہنچایا ہے۔ اور اگر کبھی اس بارے میں کچھ آوازیں بلند ہوئی یا کچھ ایسا اندیشہ پیدا ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اس کا ازالہ کیا ہے۔ جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، علی ابن مدینی مشہور واقعہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی واقعہ ہے۔ تو رائے کے اختلاف تو انسان کا حق ہے، اور جو اس کو برداشت کرے تو یہ اس کی ذہنی ارتقاء کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ لوگ رائے کے اختلاف کو دشمنی سمجھ لیتے ہیں، اور پھر نیچے جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں، خوش عقیدہ قسم کے لوگ، تو وہ پھر جھگڑا شروع کر لیتے ہیں، اور جس سے ان کی عقیدت ہوتی ہے اس کی گستاخی سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے علماء پر تنقید شروع کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دین کو اہم نہیں بنانا بلکہ شخصیت پر نہیں، وہ ان چیزوں سے ناواقف ہے کہ اختلاف کا ادب کیا ہے۔ ادب الاختلاف فی مسائل العلم والدین، بعض علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے۔ تو رائے کے اختلاف کو برا سمجھنا یہ انتہائی جہالت ہے، اور یہ تو علماء میں ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اور جو اس کو برداشت کر لے اور رائے کے اختلاف رکھے تو یہ اس کی ذہنی ارتقاء کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا مسئلہ علماء کے زلات کا ہے۔ زلت العالم ایک مشہور اصطلاح ہے، اور عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ لکل عالم زلۃ ولکل جواد کبوۃ، ہر تیز رفتار گھوڑے کو ٹوکر لگتی ہے اور ہر بڑے سے بڑا عالم کبھی پھسل بھی جاتا ہے۔
دیکھو عصمت، معصوم ہونا، یہ قرآن کریم معصوم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور پیغمبر معصوم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ اکرام مغفور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا ہے، اور لہم مغفرۃ عفی اللہ عنہم۔ اس کے بعد پھر تابعین ہے، پھر ائمہ مجتہدین ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک بات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما من انسان الا یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذه الساریہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، اس کی بعض باتیں لی جائیں گی اور بعض باتیں رد کی جائیں گی، سوائے اس ہستی کے جو یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ اس کے علاوہ باقی بعض لوگوں کی بعض باتیں لی جائیں گی، بعض باتیں مسترد کی جائیں گی۔ یہ کوئی ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی خواہ وہ دیوبندی مکتبہ فکر ہے، یا بریلوی ہے، یا جماعت اسلامی ہے، یا اہل حدیث ہے، یہ حضرات اپنے مدارس میں، درسگاہوں میں اسلاف کے بڑے بڑے ائمہ پر بیس کرتے ہیں۔ پڑھتے پڑھاتے وقت، فقہ پڑھاتے وقت آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہاں پر کمزور ہے، اور یہاں پر جو ہے نا امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کمزور ہے، اس پر رد بھی کرتے ہیں، اس کو گستاخی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اکابر ہے، بڑے لوگ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ان پر تو تنقید بھی ہو جاتی ہے، تبصرہ بھی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی گستاخی نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن جہاں ان کے وہ بڑے کہ جس مکتب فکر سے وابستہ ہے اور جن سے ان کی عقیدت ہے، اگر ان کے خلاف کوئی بات کی جائے اور یا ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جائے دلیل کے ساتھ، تو پھر وہ اس مکتب فکر والوں کے ہاں وہ گستاخ ہے، اور پھر اس بیچارے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور اس پر فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں۔ حالانکہ دلیل کے ساتھ کسی عالم کی زلے کو، دیکھو ایک عالم پھسل جائے اس کا یہ قصور نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس زلے میں اس کا اتباع کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ پھسل گیا ہے اور یہ اس کا اتباع کر رہا ہے۔ بعض علماء نے اس پر بھی کتابیں لکھی ہے کہ تحذیر الفضلاء عن اتباع زلات العلماء، یعنی علماء و فضلاء کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ وہ علماء کی زلات کا اتباع نہ کرے۔ بھئی وہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہاں پر شخصیت و دین کا ہے۔ دیکھو ایک شخص اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو شریعت سے متصادم ہے، قرآن و سنت سے متصادم ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے اور اس سے لوگوں کے فتنے میں واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو دوسرے علماء پر یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اس کا رد کرے۔ دیکھو حدیث میں جو جرح تعدیل کی اصول ہے، روات میں بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے نیک صالحین لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حدیث کے اندر وہ جھوٹے ہوتے ہیں یا کمزوری ہوتی ہے، تو وہاں چونکہ شخصیت اپنی جگہ پر قابل احترام ہے، لیکن دین کے دفاع میں پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ کمزور ہے، اور اس کی بزرگی کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر امام مسلم رحمہ اللہ اپنی مقدمہ مسلم میں فرماتے ہیں
لم ارا اکذب من الصالحین فی الحدیث، میں نے صالحین سے بڑھ کر حدیث میں کسی کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو عجیب بات ہے، صالح بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، جھوٹا صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون، جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے، وہ قصد نہیں کرتے ہیں، یعنی خود نیک ہوتے ہیں اور حدیث کے نام پر جو بھی بات پیش کی جائے وہ آگے نقل کر لیتے ہیں، مطلب جھوٹ کے ناقل بن جاتے ہیں۔ تو چونکہ رسول اللہ اسلام ایک محفوظ دین ہے، اس کے بچانے کے لیے، جھوٹ سے، تحریف سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کا ایک انتظام کیا ہے۔ تو پھر شخصیت کا دفاع اہم نہیں ہوتا ہے، دین کا دفاع اہم ہوتا ہے۔ دین کو بچانے کے لیے شخصیت پر جرح کرنا یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ یہ بیماری آج کل بہت بڑھ گئی۔ ہاں، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دیکھو اہل حق کی علامت کیا ہے کہ دوسروں کے اندر کوئی غلطی ہے اس پر بھی وہ تنقید کریں گے، اور خود ان کے اپنے اندر، ان کی جماعت میں، ان کے استاذ میں، ان کے شیخ میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اس کی بھی وضاحت کریں گے، اس پر بھی تنقید کریں گے۔ یہ اہل حق کی علامت ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اہل حق جو ہے نا دوسروں کے خلاف لکھتے ہیں تو اپنے خلاف بھی لکھتے ہیں، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، گرچہ وہ تمہارے خلاف ہو، تمہاری جماعت کے خلاف ہو، تمہارے مکتب فکر کے خلاف ہو، تمہارے استاذ کے خلاف ہو، ہاں آپ اس کی وضاحت کریں گے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یعنی جس شخص کی غلطی کو آپ واضح کرتے ہیں وہاں ان کے مرتبے، ان کی خدمات، ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ بھی آپ بیان کریں گے، اور جس قدر رد کا حق ہے اتنی مقدار میں کی جائے۔ اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بولو تو انصاف کرو۔ اگر ایک شخص مثال کے طور پر دیوبندی ہے اور وہ دوسرے دیوبندی عالم پر اس لیے رد نہیں کرتا ہے کسی غلط بات پر کہ وہ دیوبندی ہے، تو پھر تو یہ اہل حق نہ ہوئے۔ اس طرح ایک بریلوی دوسرے بریلوی عالم کے غلط بات پر اس لیے رد نہیں کر رہا ہے کہ وہ بریلوی ہے، ہمارا اپنا آدمی ہے، ہم تو دوسروں پر رد کریں گے۔ اس طرح اہل حدیث ہے، اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ تو آج یہ مصیبت بن گئی ہے کہ علماء کے اختلاف کو لوگ ایک محاذ قائم کر لیتے ہیں، اور علماء کو رائے کے اختلاف، ان کے عقیدت مند دوسرے عالم کو یہ حق بھی نہیں دیتے ہیں کہ وہ اس کے رائے سے اختلاف کرے اور اس پہ تنقید کرے، یعنی وہ عقیدت کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، عقیدت کو عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو اس کی نوعیت سمجھنی چاہیے کہ بھئی یہ عالم ہے، ٹھیک ہے، لیکن غلطی سی بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے عالم کو حق ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ اس کا رد کرے۔ تو پھر ان کے عقیدت مندوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ دوسرے عالم کی تنقید کرے یا ان کو گالی دے، اور آج کل یہ بدتمیزی بہت عام ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اختلاف کے آداب سے ناواقف ہے، اور علماء سلف کے طرز عمل سے بھی ناواقف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اختلاف کے ان آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔